عالم مظہر نور خدا، لا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، رنج بخشے لا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ کافی قصدت الکافی، اللہ کافی قصدت الکافی، وجدت الکافی لکل الکافی، اللہ کافی قصدت الکافی، وجدت الکافی لکل الکافی، کفان الکافی وللہ الحمد۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت جل شانہ و منوالہ کا احسان عظیم ہے کہ جس بات پروردگار نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ دعائے رب کریم حکم الحاکمین کی بلند و برتر بارگاہ میں اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں جو دعا پڑھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو آپ کی اماں نے سکھائی تھی۔ غوث ثقلین کی ماں کی دعا ہے، غوث ثقلین کی ماں کی دعا ہے، غوث اعظم جیلانی کی اماں کی دعا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو سکھائی۔ اللہ کرے آج کی مائیں بھی اپنے بچوں کو ایسی دعائیں یاد کروایا کریں۔ آپ نے جو دعا سکھائی ہے وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبدالقادر اس دعا کو پڑھتے رہنا، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر بلا ہر غم ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں اتنے بلند ہستی کی ہے تو اس ماں کی شان بھی تو بلند ہے، اور وہ حسینی سید تھی، امام حسین کی اولاد میں سے تھی۔ غوث اعظم کے ابا جی امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی اماں جان امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ میں یہ دعا پڑھتے رہا کرنا، اللہ کافی، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے قصدت الکافی، میرا اس کی ذات کے لیے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، میرا ارادہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ وجدت الکافی لکل الکافی، وجدت الکافی لکل الکافی، اگر میں نے اس ذات کو پا لیا تو میں نے سب کو پا لیا۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو، جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو۔ اور اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کیسے ملتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلوص کی نیت سے بندہ جب سجدے کی کیفیت میں اللہ کے سامنے سر زمین پہ رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو رب اس کو مل جاتا ہے، رب اس کو۔ اور ہم سجدے سے ہی دور بھاگتے ہیں، ہم سجدے سے ہی دور بھاگتے ہیں، اور اللہ سجدے میں ہی مل جاتا ہے۔ سجدے کو نہ چھوڑا کرو، کیونکہ اس سجدے کی بڑی قیمت چکائی ہے میرے حسین نے، بڑا قیمتی سجدہ ہے۔ فرمایا کفان الکافی وللہ الحمد، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کی تعریف اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے میری زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھا ہے، اپنی محبت سے تر رکھا ہے۔ جس کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے خوف و خطر فرما دیتا ہے۔ صرف زبان کو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے تابع کر لو، اس زبان کے ایک کلمہ سکھا دو۔ کیا کلمہ سکھا دو؟ ایک بزرگ تھے
صاحب نظر صاحب بصیرت، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ میری ہر کلمہ، ہر دعا، ہر بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں زبان سے نکالتا رہوں اللہ قبول فرماتا رہے، میں زبان سے نکالتا رہوں اللہ قبول فرماتا رہے، کوئی ایسا مجھے سبق عطا فرما دے، کوئی ایسا مجھے درس عطا فرما دے۔ تو آپ نے کہا یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا سوکھا کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے، افراتفری کا دور ہے، جلد بازی کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جو زبان سے کلمہ نکالوں فوراً پورا ہو جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ سے فرمائش کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ماں باپ کے پاس اس وقت کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ ضد کر بیٹھتا ابھی مجھے چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ تو خبر ہے نا کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اینی ٹائم موجود ہے، ایوری ٹائم موجود ہے۔ جب سوال کریں گے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس حصے میں مجھ سے مانگو گے تو دوں گا، رات کے حصے میں مانگو گے تب دوں گا، یا دن کے حصے میں مانگو گے تب دوں گا، صبح مانگو گے تب دوں گا، دوپہر مانگو گے تب دوں گا، شام مانگو گے تب دوں گا۔ تو میں جب مانگو گے، جس گھڑی مانگو گے، جس لمحے تم مجھ سے طلب کرو گے، برہم تمہیں عطا فرماتا رہوں گا۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں میری کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میری ہر بات پوری ہوتی جائے، ہر بات میری۔ آپ نے بڑے سوکھے اور بڑے آسان لفظوں میں اپنی بات کو مکمل کی، میں ایسا کر یہ جملے کہا کر اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، تو میں اپنے کلام سے پہلے درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اپنی بات کے درمیان میں درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اپنے بات کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، تو میں تیری پہلی بات بھی قبول ہو جائے گی، درمیان والی بھی قبول ہو جائے گی، آخر والی بھی قبول ہو جائے گی۔ میں جو بندہ اللہ کے رسول پر اپنی بات سے پہلے، بات کے درمیان میں، بات کے اختتام پر نبی کی ذات کو وسیلہ بنا لیتا ہے، اللہ محبوب کے نام کا وسیلہ رد فرماتا ہی نہیں۔ تو میں سوکھا کام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا فی اوسط کلامنا فی آخر کلامنا، اپنی بات سے پہلے، بات کے درمیان میں، بات کے اختتام میں نبی پر درود و سلام پڑھ، تیری ہر بات قبول ہوتی جائے گی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والا جب کہہ دیا تو بندہ اسلام میں داخل ہوا تھا تو ایمان والا ہوا نا۔ اللہ پھر بھی فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے معاملات ہیں جن کو طے کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ ایسے سرکار کو دیکھتے تھے جیسے پروانہ شمع کو دیکھتے ہیں، وہ اس انداز میں آقا کے سامنے بیٹھتے تھے، اور اس انداز میں کہ نہ آنکھ جھپکتی تھی نہ جسم میں حرکت پیدا ہوتی تھی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پر بھی بیٹھ جاتے، ان کو پرندوں کی خبر نہ ہوتی، صرف قبری والے کے چہرے کی خبر رہتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہے، حضرت اسحاق بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ پہلے دن فرسٹ ٹائم آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دیہات کے رہنے والے ہیں، پیٹو بندے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، حضرت اسحاق بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان فرما دیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت اسحاق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا،
تو مجھے انعام کیا ملا؟ فرمایا اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو تو نے حالت اسلام سے پہلے غلطی کوتاہی کی تھی، رب نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کفر کی غلطیاں اللہ معاف فرما دیتا ہے؟ فرمایا معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی پکڑ نہیں ہے؟ فرمایا پکڑ نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اللہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنن ابی داؤد شریف کی، قولوا لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، بندہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلے کا حقدار بنا دیتا ہے، وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی تاثیر ہے کہ پڑھنے والے کی اندر کے جسم کے لوہے سے حصے سے سارے گناہ نکال دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے، صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ لیکن ضرورت یہ سمجھ کے کہ ہم نے اس کلمے کو پڑھا ہو خلوص نیت کے ساتھ، اور خلوص سے جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کبھی غیر کے دروازے پر وہ نہیں جاتا ہے، کبھی غیر کے دروازے پر وہ، اور جس نے محمد الرسول اللہ پڑھ گیا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے سامنے پر کسی کے چہرے کا حسن اس کو متاثر نہیں کرتا ہے، کسی تعلیمات اس کو متاثر نہیں کرتی ہے، وہ ہمیشہ حسن و جمال محمدی کا اسیر ہو کے زندگی گزار دیتا ہے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا دور جہالت میں اگر بندے نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، اللہ اس کی اس کو جزا دے گا؟ گناہ کی تو معافی ہو گئی نا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کافر لوگ جو ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ ہسپتال بنا لیں، ٹرسٹ بنا لیں، مسافر خانے بنا لیں، لوگوں کو کھانا کھلا لیں، جتنے مرضی نیکیاں کر لیں، اللہ انہیں اس کا اجر دنیا کے اندر عطا کرتا ہے، دولت دے دیتا ہے ان کو، بینک بیلنس، کوٹیاں، کاریں، ہر چیز دے دیتا ہے، مگر آخرت میں ماذا فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی نواز دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھتا ہے، مگر جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی شان یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ راستے میں چل رہا ہو، اس کے پاؤں کے اندر رائی کے برابر کے دانے جیسا یا چنے کے برابر جیسا کوئی کینکر پاؤں میں چبھ جاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، بندہ اس کینکر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے کہ کسی اور کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو، کسی اور کے پاؤں کو کینکر زخمی نہ کرے، کسی اور کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ آقا فرماتے ہیں پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ سارے گناہ۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی عظمت ہے کہ اگر ایک کینکر کسی کی تکلیف کا سبب بن رہا ہو، آپ اس کو اس کی زندگی سے دور کر دیں تو اللہ آپ کے پہاڑوں کے برابر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی پہاڑوں کے برابر گناہوں کو، پہاڑوں کے برابر تکلیفوں کو، اذیتوں کو دور کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے کتنا مہربان ہوگا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے والا ہو، نہ کہ تکلیف کا سبب بننے والا ہو۔ مسلمان کہتے ہی اسی کو ہے جو تکلیفوں کو دور کرے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کیا اگر دور جاہلیت میں کسی بندے نے اچھا عمل کیا ہو، نیکی کا عمل کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اس کی جزا ملے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ساسا بتا تو صحیح، تو نے کیا نیکی کی ہے، تو نے اسلام سے قبل کیا نیکی کی ہے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹوں کا چرواہ تھا، میرے پاس اونٹ کثیر تعداد میں، جانور کثیر تعداد میں، میں چراگاہ میں اپنے اونٹ چلا رہا تھا کہ میرا کھانا آ گیا، میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اسی اثناء میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ چلتے چلتے 2 اونٹ میرے ریوڑ سے جدا ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھا لیا تو ایک اونٹ پر سوار ہوا ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے،
میں چلتا چلتا ایک جنگل سے باہر ایک جزیرے میں پہنچا جو ایک بستی کے دہانے پہ تھا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر جب پہنچتا ہوں تو میرے اونٹ وہاں پر ایک اونٹوں کے پورے لشکر کے اندر گھاس چرتے ہوئے مجھے دکھائی دیے، اور ان کا جو چرواہا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں. غلطی سے چلتے چلتے آگے اس نے کہا تیرے پہچان کیا؟ اس نے کہا میں بلاؤں گا تو میرے پاس بھاگے آئیں گے، کیونکہ مالک کو ہر چیز جانور مالک کو پہچانتا ہے. کتا کتنا پلیت جانور ہے، کتنا پلیت جانور ہے، مگر جس نے ایک مرتبہ اس کو ٹکر ڈالا نا وہ اس کی عزت کے اندر اس کے پاؤں چاٹتا ہے. جس نے اس کو روٹی کھلائی ہو نا کتا اس کے دروازے کا چوکیدار بن جاتا ہے. کتے کو مالک 100 سے جوتے بھی مارتا ہے، پھر بھی مالک کا ڈر نہیں چھوڑتا کہ اس نے مجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا، روٹی کھلائی ہے. اور جس نے کتے کو کھانا کھلایا ہو، کتا ساری حیاتی اسے وفاداری نبھاتا ہے. اے انسان تو کتنا بھی وفادار ناشکرا ہو گیا کہ کتے کو تو ایک مرتبہ روٹی کھلائے وہ تیرے ساری زندگی تر نہ چھوڑے، اور رب تجھے پیدائش سے لے کر موت تک کھلاتا ہے تو اس کے دروازے پر ہی نہیں جاتا ہے، تو اس کے دروازے پر ہی جانے کا وعدہ کرتا. وہ تو تجھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی کھلاتا رہا. جب تجھے مانگنے کی ہوش نہیں تھی تیری ماں کو بھی سمجھ رہی تھی کہ میرے بچے کو اس وقت بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے. میرا رب اس پردوں کے اندر تجھے کھلاتا رہا پلاتا رہا. نجس پانی کے قطرے سے پاک اور ستھرا تجھے سونا انسان پیدا کر دیا اس نے. پھر تو پیدا ہوا تو مالک نے تیری ماں کے سینے کے اندر تیرے لیے دودھ کی دو نہریں جاری فرما دی، تیری پرورش کرتا رہا رب. پھر تو جب توانات ہوا، تھوڑی سی عمر پکڑی، مالک نے تیرے لیے غذاؤں کے بندوبست کر دیے، اور تو بڑھتا گیا. تیری عمر کے مطابق تجھے رب خوراک عطا فرماتا رہا. تیرے دانت تھے تو دانتوں کے مطابق، دانت نہ رہے تو اس کے مطابق اللہ تمہیں خوراک سے نوازتا رہا. تو کتنا بے وفا ہے. کتا تو تیرا ڈر نہیں چھوڑتا، تو مالک کا ڈر نہیں دیکھتا. تجھے مالک کے در پر جانے کی توفیق نہیں ہوتی. حضرت ساسا بن ناجیہ نے کہا کہ میرے جانور ہیں، ان کو پکاروں گا تو بھاگ کے آئیں گے. ساسا بن ناجیہ نے اپنے اونٹوں کو پکارا، اونٹ دوڑتے ہوئے آئے. اسی اثنا میں بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کے رونے کے وہ چرواہا تھا نا، چرواہا وہ اونچی آواز میں کہتا ہے بتاؤ مجھے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. حضرت ساسا نے کہا یہ کیا پوچھے؟ کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اگر بیٹا ہوگا تو میں مٹھائیاں بانٹوں گا، اگر بیٹا ہوگا تو میں جشن کروں گا، اگر بیٹا ہوگا تو میں علاقے کے لوگوں کو دعوتیں کھلاؤں گا، ابھی اونٹوں کو ذبح کر دوں گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہی اسی زمین میں اس کو زندہ کاٹ دوں گا. ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا غم اور بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی. اس نے کہا بیٹی تو مجھے داماد کے سامنے جھکا دے گی، بیٹی تو مجھے داماد کے سامنے جھکا دے گی، جیسا کہ آج کل کا ماحول بن چکا ہے. داماد کے بلند کا نشان بن چکے ہیں سسرال والوں کے لیے. کلنگ کا ٹیکا بنتے جا رہے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے. بیٹی والوں کی ہمدردی اور محبت کو بھلا چکے ہیں. کچھ بیٹی والوں کو خیال کرنا چاہیے اس رشتے کا، کچھ بیٹی والوں کو خیال کرنا چاہیے اس رشتے کا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو رشتہ لیتے اور دیتے ہیں آپس میں، اگر ان کا پیار زندہ اور سلامت رہتے ہیں اللہ قیامت کے دن بھی ان کو اکٹھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آج ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بگاڑ کی طرف ہے، بگاڑ کی طرف ہے. بیٹا جس کا ہوتا ہے وہ بیٹی لے کے آتا ہے، کہتا ہے تو کیا لے کے آئی ہے ہمارے لیے؟ تیرے ماں نے بس کتنا جہیز دیا، تیرے باپ نے اتنی کمائی کی. کھانا جب آتا ہے ہوٹل کے اندر
بارات کے لیے تو ہم کھانے میں نقص اور عیب تلاش کرتے ہیں، باپ نے یار پوری زندگی لگائی ہوتی ہے اس روٹی کو کم بنانے کے لیے، اس ٹکر کو کھلانے کے لیے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے، اس کی کمر جھک چکی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں ان روٹی کے چند دیواروں کو کمانے کے لیے، اور تم یہ کہہ کر ان کا دل توڑ دیتے ہو کہ تم نے کیا کھانا بنایا ہے۔ جو بندہ اپنی بساط کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی بساط کا مذاق نہیں اڑایا کرو، اس کی بساط کا مذاق۔ اور دیکھو در مصطفیٰ پر جا کر دیکھو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی میزبان کا دل نہیں توڑا کرتے تھے، کسی بھی حال میں میزبان ہو۔ مدینہ شریف میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں کہ مجنون عورت، یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہو، مجنون عورت ہے، یہودن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی، پہلے ہر بندے کو اشارے کرتی تھی، پتھر مارتی تھی، چھیڑا کرتی تھی، لیکن جب اس نے کریم کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، چہرہ وقتہا دیکھتے رہ گئے، آقا کے حسن جمال کو دیکھتی رہ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے لیے دعا رحمت فرمائی۔ اس مجنونہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ روٹی کھائیں گے؟ میرے قریب فرماتے ہاں کھاؤں گا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھ گئی اور کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، نہ تو وہاں پر قالین بچھا، نہ کوئی چٹائی بچھی، نہ کوئی وہاں پر اہتمام ہوا، سرکار بیٹھ گئے۔ اس نے روٹی نکالی اپنے تھیلے میں سے، کھجوریں، سوکھی کھجوریں اور اپنا سوکھی ہوئی روٹی، خود بھی کھا رہی ہے، کملی والے سے کہتے ہیں آپ بھی کھا، سرکار بھی کھا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹی کا ایک نوالہ توڑا، کھجور رکھی، آقا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلائی۔ اس مجنونہ نے جب ایک نوالہ کھایا، جو نوالہ اندر گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہوں کو، تخت و تاج والوں کو دیکھا ہے، قبائل کے سرداروں کو دیکھا ہے، وہ تو ناز و نخرے کے ساتھ کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور دعوت قبول کرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ میرا حق پلہ بھی ہے کہ نہیں، میری یہ برابر ہے کہ نہیں، میری دعوت کے اہتمام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، پھر وہ دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ قبل والیہ آپ نے تو میری دعوت قبول کی، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ کائنات کے والی و مختار نبی ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو اول و آخر ہر نبی کے لیے باعث فضل و رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے قیامت میں آپ شفاعت کریں گے، رب آپ کی شفاعت کو قبول فرمانے والا ہوگا۔ اتنی شانوں کے مالک اور میرے ساتھ بیٹھ کر آپ نے تلاوت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، ہر انسان کو مٹی سے، اور اللہ نے مجھے تم سے محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آج ہم دوسروں کی میزبانی کا مسائل حارث نے یہ دعوت کی تھی، یہ دعوت کی تھی، جس کے جو پلے تھا اس نے اپنے پلے کے مطابق اہتمام کیا۔ تو حضرت ساسا میں ناچ گیا، کہتے ہیں کہ اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو یہی زندہ درگور کر دوں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ آدمی اتنا سخت دل ہے؟ اس نے کہا میں بڑا سخت دل ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بیٹی کی وجہ سے میں تکلیف کے اندر، اذیت کے اندر مبتلا ہوں، میں داماد کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوں، نگاہ جھکا، میں ایسا بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت ساسا نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ تو خبر دی اس کو کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ساسا بن نافیہ یہ کملی والے کو بات بتا رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رحم پیدا ہوا۔ وہ لڑکی کو اٹھا کے لایا، نومولود بچی تھی، اس کو اٹھا کے لایا، اس نے گڑھا کھودا، اس کے اندر وہ دبانے لگا، تو میں نے اس کو کہا ظالمہ یہ زندہ روح رب نے زندہ انسان سے پیدا کیا ہے، اسے تو میرے حوالے کر دے، اس کے بدلے میں تو مجھ سے جو قیمت لینا چاہے تو لے لے۔ یا رسول اللہ مجھ سے کہا تو کیا قیمت دے سکتا ہے؟ میں نے جو 2 اونٹ میں لینے آیا تھے، تگڑے سب سے تگڑے میرے
حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو 3 اونٹ دے دیے، 3 اونٹ دے دیے، اور اس بچی کو میں نے اٹھایا سینے سے لگایا. میں نے اس کے کہا کہ ایک بندہ میرے ساتھ بھیج تاکہ میں اپنے منزل تک پہنچوں، پھر وہاں سے ذرا وہ بندہ اونٹ لے کے واپس آ جائے. اس نے بھیج دیا. عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں گھر آیا، شام ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، میں گھر آیا، میں نے اپنی بیوی کو بچی پکڑائی، میرے یہاں اولاد نہیں تھی. یا رسول اللہ میں نے اس بیٹی کو اپنی بیگم کو پکڑایا، کہا کہ اس کو نہلا دھلا دو، صاف ستھرے لباس پہناؤ. اس سے نہلا دھلا کے صاف ستھرے لباس پہنایا. یا رسول اللہ میں لیٹا بستر پر، بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا. مجھے اتنا سکون آیا کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا تھا. میں ساری رات اس بچی سے محبت کرتا رہا، سینے پہ لٹاتا رہا، میری گھر والی اس کو دودھ پلاتی رہی. مجھے اتنی محبت آئی یا رسول اللہ، اور اسلام میں اتنی لذت آئی کہ میں ہر قبیلے میں روزانہ جاتا، پتہ کرتا کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو بیٹی سے نفرت کرتا ہے. یا رسول اللہ وہاں سے میں بیٹی لے آتا، 3 اونٹ کو قیمت دے آتا. کرتے کرتے اس وقت میرے حویلی کے اندر 360 بیٹیاں پرورش پا رہی ہیں. 360 بیٹیاں میری حویلی کے اندر پرورش پا رہی ہے. میرے قریب نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر میں ہر بیٹی کے بدلے 3 اونٹ دیے. آج کے اسلام کسی کے بدلے میں 3 دیے ہیں، کسی کے بدلے 5 دیے ہیں. 360 بیٹیوں کو میں پال رہا ہوں. آقا فرماتے پھر بتا تو صحیح تیری کیفیت کیا ہے. عرض کرتے ہیں اس جب میں حویلی میں داخل ہوتا ہوں، ہر طرف سے آواز آتا ہے وہ ہمارے بابا آ گئے ہیں، وہ میرے بابا آ گئے ہیں، وہ میرے بابا آ گئے ہیں. یا رسول اللہ جب بیٹیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں تو کمرے والے مجھے سکون ملتا ہے. کوئی بیٹی مجھے پانی لا کے دے رہی ہے، کوئی کھانا لا کے دے رہی ہے، کوئی بستر بچھا رہی ہے. یا رسول اللہ کوئی میرے لیے کپڑے تیار کر رہی ہے، کوئی میرے پاؤں دباتی ہے، کوئی میری کس انداز میں خدمت کرتی ہے. میں تو بڑا خوش اور راضی ہوں. تو میں جان تو یہاں پر بیٹی سے راضی ہے، رب قیامت میں تجھے راضی فرمائے گا. رب قیامت میں تجھے راضی فرمائے گا. حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں جب میں نے قریب سے یہ سنا نا کہ رب تجھے راضی کرے گا، فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی جو اداسیاں تھی ساری ختم ہو گئی. زندگی کی ساری اداسیاں ختم ہو گئی. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک سے دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، بیٹی کیوں ہو گئی. اور ایسے ایسے ظالم لوگ ہیں، میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں جن کو سن کر یقین جانے کے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. معصوم بیٹیاں ویسے ماشاءاللہ معصوم ہوتی ہیں، محبت کے قابل ہوتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹیوں سے پیار ہے، قربان جاؤں آقا کی شان پر. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دھیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹی. حضرت زینب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، آپ آئیں اپنے بابا کے گھر، اپنے بابا کے گھر آئیں. میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. بیٹیوں سے حضرت فاطمہ الزہرا سے تو بڑی بے مثال محبت تھی نا. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جو سب بچوں سے زیادہ لاڈلا پیارا ناز والا ہوتا ہے، نخرے والا ہوتا ہے. تو حضرت زینب آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملے تو ان کے ہاتھ میں، ان کے بغل میں، ان کی آغوش میں ان کی ایک شہزادی تھی حضرت امیمہ. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی، 2 4 5 مہینے کی بچی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیمہ کو اٹھایا، اپنی نواسی کو اٹھایا، اپنی نواسی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. آپ اس سے محبت فرما رہے ہیں، چھوم رہے ہیں اپنی نواسی کو. اسی اثناء میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آذان دے دی، نماز کا وقت ہو گیا. میرے قریب نے بچی نواسی کو اٹھایا ہے نا، تو سرکار چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو بیٹی کے حوالے کرو، نماز پڑھ کے آ جاؤ.
لیکن حضرت امیمہ نانا کے ساتھ ایسے لپٹ گئے ہیں کہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہے. کبھی سرکار دو علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے بال پکڑ لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، بال پکڑ لیتی ہیں. کبھی کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک، محراب مبارک کو پکڑ لیتی ہیں اور یوں پکڑتے تو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے مضبوط کر کے میرے قریب اس کو اتارتے نہیں. اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جماعت کا وقت ہو جاتا ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کے راوی فرماتی ہیں کہ میں بھی دیکھ رہی تھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی دیکھ رہی تھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی بچے کو اپنے سے اتارنے کی. فرمایا زینب دیکھو تمہاری بیٹی امیمہ میرے ساتھ کیسے لپٹی ہوئی ہے. عرض کی بابا جان آپ مجھے دے دیں اور آپ مسجد تشریف لے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر میں نے اس کو اپنے سینے سے جدا کیا تو میری جو نواسی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. سرکار بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ چھوٹی سی بچی کے دل ٹوٹنے پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں دل ٹوٹ جائے گا. میرے قریب نے ویسے ہی حضرت امیمہ کو اٹھایا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. مصلی رسول اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ قبر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی نواسی کو اٹھایا ہے اور سرکار اس سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت بلال اجازت طلب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کہوں. آقا فرماتے ہیں کہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی. میرے قریب نے اسی طرح اٹھائے حضرت امیمہ کو صحابہ کی جماعت کرائی. اٹھایا ہے سرکار نے، اسی کیفیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مگر بچی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا. سرکار نے بتا دیا کہ بیٹیوں سے باپ اس انداز سے محبت کیا کرے، اس انداز سے بیٹیوں سے چاہت کیا کریں کہ ان کی اولاد بھی آ جائے تو ان کو اپنے سینے سے جدا نہ کریں. آج ہمارے ہاں دل پتھر ہوتے جا رہے ہیں. ایک بڑا پڑھا لکھا گھرانہ ہے، بڑا پڑھا لکھا گھرانہ ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا گھرانہ، جن کے ہاں خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. تو ان کی بچیاں میرے پاس آتی ہیں، یقین کریں اتنی خوبصورت اور پیاری بچیاں، لائف فائٹ بچیاں، خدمت گزار، تابعدار بچیاں، تہجد گزار. فرض روزے کے علاوہ بیٹیوں نے کبھی نفلی روزہ بھی نہیں چھوڑا ہے. اور باپ ان کو دھکے دیتا ہے، دادا ان کو دھکے دیتا ہے. تم بیٹیوں تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے. میں نے کہا یہ تو حیثیت کا پتہ چلے گا نا قیامت کے دن، جب میرے رب نے اعلان کرنا ہے اے نبیو، اے رسولو، اے پیغمبرو نگاہیں جھکا لو. اے فرشتوں نگاہوں کو جھکا لو، اے غوثو، اے قطبو تارو نگاہوں کو جھکا لو. اے جبریل سے لے کر آخر تک جتنے فرشتے سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو. آج کیا جائے گا جاننا بتا تو صحیح نگاہیں کیوں نیچی کی جا رہی ہے. رب فرمائے گا میرے محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے، میرے محمود کی شہزادی آ رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا 72,000 حوروں کے چلو میں آپ جب آئیں گی سب کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. رب بتائے گا قیامت کے دن کے بیٹیوں کی عظمت و شان کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت و شان. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ کے ہاں سنتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی، سرکار خود مبارک دیا کرتے تھے. اور کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرے، خوشی منائے، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت کو اس کے گھر میں اتار دیا ہے. بیٹی رحمت بن کے آتی. اور یہاں پر میں ایک بات بیٹیوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی خواتین کے لیے بھی کہنا چاہوں گا. آج کے دور میں ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے گلیوں میں، بازاروں میں.
اعلان کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں یہ موٹر سائیکل والے کہ جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بال ہیں وہ بال بیچ دو۔ بال خریدنے کے لیے بہت سارے تاجر آتے ہیں اور ہماری خواتین بچیاں ان بالوں کو بڑے شوق سے بیچتی ہیں اور بکتے بھی بڑے مہنگے داموں ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے ہزار روپے کلو، 9,000 روپے کلو سے بال۔ یہاں میں اپنی بچیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ احباب بھی تشریف فرما اپنے گھروں میں اس مسئلے کو لے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بال یہ اللہ کی طرف سے جسم کا حصہ بن کے آئے۔ کس کی طرف سے آئے؟ اور جسم کا حصہ بن کے آئے۔ جسم کے کوئی بھی حصہ اس کو فروخت کرنا حرام ہے، اس کو فروخت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، یہ جو عورتیں بالوں کو بیچتی ہیں 100-200 کی خاطر، ان کا پیسے لینا بھی حرام ہے اور خریدنے والے کا خریدنا بھی حرام ہے۔ یہ تجارت دونوں اعتبار سے حرام ہے۔ پہلے جو پرانے دور ہوتے تھے نا، پرانی ساس سمجھاتی تھی بہو کو، ماں سمجھاتی تھی بیٹی کو، بیٹی بال ٹوٹ جائے نا اس کو کوڑے کرکٹ میں نہیں ڈالنا، اکٹھے کرتے جاؤ، ان کو زمین میں دبا دینا ہے تاکہ کسی بد نظرے کی بد نظر نہ پڑ جائے، کسی شیطان کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ہمارے اسلام کے اندر اتنا اسلام انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو تو دعا مانگتے ہوئے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جنڑیوں سے۔ پھر بیت الخلاء میں جاؤ، یہاں تک اگر ہم واش روم کے اندر کپڑے لٹکا کے یا ٹاول لٹکا کے وہیں کھڑا کر دیتے ہیں، کئی دن واش روم میں کپڑے کھڑے رہتے لٹکے رہتے ہیں، اور پھر جو بندہ کپڑے عورت کپڑے پہنے یا بچہ کپڑے پہنے مرد پہنے، وہ کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور لوگ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باتھ روم کے اندر کبھی بھی کپڑا نہیں کھڑا چھوڑنا چاہیے، نہ ٹاول چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جنات کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو باہر عورتیں کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے، ان کے وہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جب آپ کوڑا کرکٹ میں ڈالتی ہیں تو کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیر پہ شیاطین، سرکش جن اور ہماری مخلوقات جا کے بیٹھتی ہے، پھر ایسی چیزوں کو حاصل کرتی ہے جن کی وہ اشیاء ہوتی ہیں، پھر ان پر وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسے آج کل بات بیچے اور خریدے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی لاجک کیا؟ آج سے پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا، آج سے 10-20 سال پہلے کبھی کسی نے سنا؟ بتایا مجھے، کبھی کسی نے بالوں کے سودے ہوتے ہوئے دیکھے؟ یہ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اس میں نوجوان نے چلا ابھی یہ سن رہے ہیں نا، بزرگ جو بیٹھے کبھی انہوں نے سنا کہ بال بھی بکتے ہیں؟ آج اعلان ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک معاملات چل رہے ہیں۔ یہ جتنا کالا جادو کرنے والی شیطانی قوتیں ہیں، کیونکہ جو جڑ سے ٹوٹا ہوا بال ہوتا ہے کنگھی کے ذریعے سے، اس پر کالا جادو آسانی سے ہوتا ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا سب جہنمی ہے۔ یہ سب کے سب کون ہے؟ جہنمی ہے۔ جادو کر کے کسی کی زندگی کو ویران کرنا، تباہ کر دینا، یہ کفر کی علامت ہے، اور ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، یہ جہنم کا حصہ بنیں گے۔ آج کے دور میں جو بالوں کی تجارت ہے، یہ بال آپ کے پاکستان میں، آپ کے ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ بزنس چل رہا ہے مہنگے داموں میں، اور خریدنا کون ہے؟ یہ سفلی علم کرنے والے، یہ کالا علم کرنے والے لوگ۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، ایک بندہ نا اپنی دیگچی اٹھا کے لے آیا میرے پاس، دیگچی
سالن کی بنی ہوئی قورمہ تھا، دیگچی اٹھا کے کپڑے میں باندھی ہوئے لے آیا، اسے لا کے میں ٹیبل پہ رکھے، کپڑا کھولا، ڈھکر اٹھایا، بڑی عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ پیر صاحب کے لیے کوئی نذرانہ لے کے آیا، ہدیہ لے کے آیا، کوئی کھانا شانا تیار کر کے لایا۔ میں نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ دکھانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے جب دیگچی اٹھائی نا، چمچ اس نے اندر پھیرا، جو سالن اٹھایا تو سب بالوں کے گچھے باہر نکلے، بالوں کے گچھے نکلے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا عورتوں سے کہہ نہیں سکتے کہ سر کو ڈھانپ کے دوپٹہ پہن کے ہڈیاں بنایا کریں؟ کہہ کہ ہمارے گھر کے اندر حجاب سے بغیر کبھی کسی عورت نے کھانا نہیں بنایا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، حجاب کے ساتھ رہتی ہیں، کھانا پہلے ایک بار نکلتا تھا، آج پورا گچھا نکل آیا۔ یہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ جب میں نے اس کو چیک کیا، میں نے کہا یہ تو کالا سفری علم ہوا اس میں، مقالات کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بال بیچے جاتے ہیں کنگھیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ یہ جو سورت مبارکہ ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دن طبیعت ناساز رہی، کیونکہ جادو برحق ہے، اللہ نے بتایا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو، لیکن رب نے ہمیں، مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے سکھایا۔ سرکار کی طبیعت خراب رہی، ناساز رہی، تو رب نے جبریل کو بھیجا۔ میں جبریل میرے حبیب سے کہو فلاں کنویں کے اندر ایک کنگھی ہے، اس کنگھی کو باہر نکلوائیں۔ میرے کریم نے کنگھی نکلوائی، اس کنگھی کے ساتھ بال لپٹے ہوئے تھے، اور وہ بال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا کہ اے محبوب، ان بالوں کو نکال کر یہ سورت پڑھ لیجئے، ڈھک کر دیجئے، اللہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اللہ پر جادو کے اثرات دور فرما دے گا۔ یہ سورت نازل ہوئی، سرکار دو عالم نے اس کو 5 مرتبہ پڑھا، بالوں پر دھک کیا، کملی والے کے شہد مبارک ٹھیک ہو گئے۔ یہ بالوں کے اوپر بہت خوفناک قسم کے جادو ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس لیے بال خریدے جاتے ہیں مہنگے داموں میں۔ تو میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے بالوں کی تجارت نہیں کرنی ہے، اپنے بالوں کی تجارت، بال کسی کے ہاتھ پہ چڑھنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسائی حضرات جو ہوتے ہیں، کسائی جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، جانور کے اندر کچھ ایسی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ اونٹ کی ہڈیاں جو بڑی معروف ہے، کہ جن پر وہ گوشت صاف کر دیتے ہیں، ہڈی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے۔ تو کسائی کبھی بھی ثابت ہڈی نہیں پھینکتا، اس کو ٹکڑے کرتا ہے، اس کے توڑ کے پیس کر کے اس سے پھینک دیتا ہے اس کو۔ کیوں ہڈیوں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے؟ جو ثابت ہڈی ہوتی ہے، جو نکال کے پھینکی جاتی ہے، عموماً قربانی کے دنوں میں، آپ کی اس سے غلط فہمی بھی ایک دور ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا درس قرآن کا مقصد ہے اصلاح کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ قربانی کے دنوں میں وہ ہمارے پہلوان نے گوشت اونٹ کیا، تو اس کو فرمائش میں آ گئی، یار اونٹ کی ایک ہڈی مجھے بھی دینا، ایک ہڈی مجھے بھی دینا، ایک ہڈی مجھے بھی دینا۔ بھائی کیوں ہڈی لینے گیا تھا؟ جس گھر میں ہڈی ہو وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہڈی پر اتنا یقین ہے، تمہیں رب کے قرآن پر یقین نہیں ہے؟ اونٹ کی ہڈی پر تمہیں یقین ہے کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو وہاں جادو نہیں ہوتا؟ تمہیں رب کے قرآن پر یقین نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، اللہ اس گھر کو اپنی رحمتوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی آصف اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس گھر والوں پر اگر کوئی جادو بھی کرنا چاہے، اللہ اس گھر والوں کو ہر جادو سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ مجھے نا ہمیں ہڈی دینا۔ اب اس نے کسائیوں سے کہا یار ہڈیاں دینی ہیں۔ کسائیوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا طریقہ یہ بابا و اجداد کا کہ ہڈی ثابت نہیں دینی کسی کو۔ وہ ہڈی کے ٹکڑے کرتے گئے، وہ جیسے توڑتے بغدہ مارتے گئے، اس کو توڑتے گئے، اور جس کو بردیا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی نے نہ لی۔ رشتہ دار ناراض ہو گئے اس سے، ہم نے تمہیں کہا تھا ہڈی دینی ہے، تم نے ہمیں ہڈی نہیں دی۔
تو مجھے کہتے جی آپ دیکھیں بتائیں مجھے، میں کہ بات سن، جو چیز نقصان دیتی ہو کسی مسلمان کے لیے وہ کسی مسلمان کو دینا بھی گناہ ہے۔ ثابت کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، آپ نے بہتر کیا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیاطین یا جنات کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ ہڈیاں۔ ہڈیاں ان چیزوں کی خوراک بنتے ہیں۔ جہاں آپ یہ ہڈی پوری اپنے گھر میں رکھیں گے تو کیا آپ کے گھروں سے شیطان یا جن دور ہو گئے کہ نزدیک ہوگے؟ ان کے کھانا آپ کی خوراک آپ نے رکھی ہے، گوشت یہاں پڑا ہو، بلیاں آزاد پھر نہیں ہو، بلیاں اس گوشت کو چھوڑیں گی یا کتے چھوڑیں گے کہ ان کی خوراک یہاں پڑی ہے؟ تو آپ نے اس مخلوق کی خوراک کو اپنے گھر میں رکھا ہے جن کے وہ محبوب خوراک ہے۔ ہڈیوں پر مسلمان تکیہ نہ کرے، مسلمان کا بھروسہ رب کے قرآن میں ہونا چاہیے، اللہ کے کلام میں ہونا چاہیے۔ ہڈی شڈی رکھنے سے گھر میں کچھ فرق نہیں پڑتا، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ بہتری کب آتی ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہے، روزانہ اٹھ کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے گھر میں جائے نماز رکھی ہے، روزانہ اس کو بچھا کے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں تسبیح رکھی ہے، روزانہ تسبیح کو پکڑ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، گٹھلیاں موجود ہیں، شمارے موجود ہیں، آپ بچوں کو بٹھاتے آؤ، بچوں ویلا ٹائم آؤ، بیٹھتے گیم نہ کھیلو، اور ایک نئی گیم کھیلتے ہیں کہ تم ان شماروں پر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ درود و سلام کون پڑھتا ہے، آج دیکھتے ہیں سب سے زیادہ پہلے کلمے کا ورد کون کرتا ہے، آج دیکھتے ہیں سب سے زیادہ استغفار کا ورد کون کرتا ہے، آج دیکھتے ہیں اللہ اللہ سب سے زیادہ کون کرتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ان معاملات کو نظر رکھیے، اس سے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آج کے درس میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک کہ جو بندہ اپنی دھی سے پیار کرتا ہے نا، اللہ اس پر رحم کا معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اس سے۔ اور 2 کہ جو بال بیچنے کا کاروبار عورتیں کرتی ہیں یہ آج کے بعد نہیں کریں، ان کو جمع کریں، کہیں زمین میں دفن کروا دیں، ان کو دفن کروا دیں، مگر اس کا سودا نہیں کرنے۔ بہت ساری عورتیں تو کیا کرتی ہیں، زبردستی بالوں کو نوچتی، جن کے بال زیادہ ہوتے ہیں، 4 پیسے ہی آ جاتے ہیں، ایسے برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حرام کا رزق ہوتا ہے، حرام سے فائدہ ہوتا ہے کسی کو؟ مجھے بتائیں۔ ایک بندے نے کہا دیکھیں جی حرام کا رزق، فلانا بندہ وہ جوا کھیلتا ہے، کتنا امیر کبیر ہے، فلانا بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کے کتنے بنگلے کوٹھیاں ہیں، فلانا بندہ فلاں کام کرتا ہے، حرام کا یہ سارا، اس کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں۔ میں نے کہا اس سے جا کر پوچھو، ایک دن گزارو، اس کو سکون ہے؟ نیند اس کو سکون کی آتی ہے؟ دن اس کا سکون میں گزرتا ہے؟ 24 گھنٹے پیسہ 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 اسی زور اور دوم میں رہتا ہے، جیسے حاسد ہوتا ہے، سارا دن وہ حسد کرتا ہے، جس کے متعلق وہ حسد کرتا ہے وہ سکون کی نیند سوتا ہے، حسد جلتا رہتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے، اور جس کے خلاف حسد ہوتا ہے سارا دن سکون کی نیند سوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو کتنا دے کے آپ کہتے ہیں حلال میں برکت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ایک کتی ہے نا، کتی وہ 6 بچے پیدا کرتی ہے، 10 بچے پیدا کرتی ہے، 12 بچے بھی پیدا کرتی ہے، اور بکری 2 بچے 1 بچہ، یا زیادہ سے زیادہ 3 بچے۔ اور میں نے کہا ذبح کس جانور کو کیا جاتا ہے؟ بکری اور بکری کے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، کتوں کو تو کئی ذبح نہیں کرتے نا۔ میں نے کتوں کو کوئی نہیں مارتا، بکریوں کو ذبح روزانہ شہروں میں دیکھو لاکھوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہوتے ہیں، دکانوں پر ٹانگے ہوتے ہیں، قربانی آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، کتے ٹاما ٹاما نظر آتے ہیں اور بکرے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی ہے۔ بکری آپ کو دانت لگا دے، چکیاں کاٹ لے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ حلال جانور ہے۔ کتا آپ کو دانت لگا دے، آپ کے پیٹ پر 25 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ یہ جاوید صاحب بیٹھے میڈیکل کے ہیں بندے، کیوں یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ پیٹ کے اندر انجیکشن لگتا ہے، رب نے بتا دیا حرام انسان کو اس انداز میں کاٹتا ہے،
حلال سے انسان کو تکلیف نہیں ہے، حرام سے انسان کو تکلیف ہے۔ تو جتنی زندگی ہے رزق حلال کمائیے، رزق حلال کھوائیے، خود بھی کھائیں، اپنے اولادوں کو بھی کھلائیں، اور یہ بال بیچنے والی تجارت کو بند کریں، اپنی سیکورٹی کریں۔ اگر آپ کے بالوں پر کسی کے لیے عمل کیا گیا، کسی کے لیے جادو کیا گیا، جہاں اس کو تکلیف ہوگی وہاں تکلیف آپ کو بھی ہوگی۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں، مرد و خواتین، جو کہتے ہیں ہم نے ہر ٹیسٹ کروا لیا، بیماری کی سمجھ نہیں آتی ہے، بیماری کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا بیماری، ڈاکٹر بھی حیران پریشان ہے، دوائیاں دے دے کے وہ تھک چکے ہیں، ہم کھا کھا کے تھک چکے ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ کیا بیماری؟ کوئی یہی بیماری ہوتی ہے، یہی بیماری ہوتی ہے بد احتیاطی کی بیماری۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔